میں نے اپنی زندگی میں محبت کے نام پہ بڑی رسوائیاں دیکھی ہیں، بڑے ایسے قصے سنے ہیں جس میں محبت نے رسوائیاں دی ہیں، جس کو ہم پیار کہتے ہیں۔ میں نے اکثر اس محبت کے چکر میں والدین کی پگڑیاں اترتی دیکھی ہیں۔ میں نے اکثر اس محبت کے چکر میں والدین کی عزتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، بکھرتے دیکھا ہے۔ میں نے اکثر اس محبت کے چکر میں ماؤں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ میں نے اکثر اس محبت کے چکر میں بیٹیوں کو مرتے دیکھا ہے، خودکشیاں کرتے دیکھا ہے۔ اور محبت ایک ایسا ہی قصہ جو میری زندگی میں گزرا، میری اپنی ہی بہت قریبی دوست کے ساتھ، وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ میں اس وقت میٹرک کے پیپر دے چکی تھی، گاؤں میں کوئی کالج نہیں تھا، تو میں نے جہلم میں ایک ویمن کالج تھا، اس میں ایڈمیشن لیا۔ وہیں پہ جہلم کی ایک لڑکی تھی، انہوں نے بھی وہیں پہ ایڈمیشن لیا۔ وہاں ہماری بول چال ہوئی، سلام دعا ہوئی، کہ مجھے دوست بنانے کا زیادہ شوق نہیں تھا، بس جو ملتا اس کو اپنا بنا لینا، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی دوست بنانے کا ایک تو شوق نہیں تھا، ایک کوئی دوست بنتا نہیں تھا، تو ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ تو میری ان سے دوستی ہو گئی، مطلب وہ اپنے ہر بات میرے سے کہنے لگی، ہم دونوں بہت اچھی آپس میں بات کرنا، شیئرنگ، یہ وہ ہر چیز، لیکن میں شیئر نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں باتیں جو بھی ہیں وہ اپنے اللہ سے شیئر کی ہیں، ہمیشہ یقین کریں، میں روئی ہوں، میں تڑپی ہوں، لیکن میں نے اپنے اللہ سے شیئر کی ہیں باتیں۔ تو ایسے ہمارا وقت گزر رہا تھا کہ وہ جہلم سے آتی جاتی تھی اور میں سنگھوئی کی تھی۔ تو اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ یار میں آتی ہوں تو روڈ پہ ایک لڑکا مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے اس کو بولا اچھا، میں نے کہا وہ اگنور کرو اس کو، مطلب اگر دیکھ رہا تو نظر انداز کر دو، کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا صحیح ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بولا، میں نے کہا یار والدین سے نا ہر بات شیئر کرنی چاہیے ہمیں۔ والدین سے جب ہم ہر بات شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ہر طرح کی بات، کوئی لڑکے کی بات ہے، کسی طرح کی بات ہے، جب ہم ان کو دوست بنا لیتے ہیں تو کوئی ہمارے کردار پہ انگلی بھی اٹھاتا ہے نا، تو وہ والدین ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے بولا صحیح ہے۔ وقت گزرنے لگا، کچھ دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ یار میرے موبائل پہ رانگ نمبر کا ایک میسج آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، یہ وہ، اس نے مجھے ایسے بولا ہے۔ میں نے اس کو بولا دیکھو محبت محرم سے کی جاتی ہے، اس کو محبت نہیں، اور ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، تو اسے محبت کا نام یا پیار کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس نے میری بات سنی، اس نے مطلب ٹھیک ہے ایسے بول کے ختم ہو گئی بات۔ تو وقت تو گزرنے لگا، کہیں وہ لڑکی اس سے باتیں کرنے لگی تھی، وہ میری دوست ان سے باتیں کرنے لگی، اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی پیار کا چکر چل گیا، کوئی محبت کا چکر چل گیا، مطلب ایسے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اسے مجھے کافی دن بعد بتایا، میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں، کیونکہ وہ بقول ان کے کہ وہ ان سے بہت پیار کرتی ہیں۔ کالج لائف ختم ہوئی، میرے پاس موبائل نہیں تھا، میں نے کسی کے نمبر نہیں رکھے ہوئے تھے، تو بس یہیں پہ ہماری کہانی ختم ہوئی۔ تو میری شادی ہو گئی۔ اب میری شادی کے بعد میرے پاس کوئی نمبر نہیں تھا کسی کا بھی، تو ابھی ٹائم گزرا، میرے بچے ہو گئے، تو ابھی کچھ ٹائم پہلے مجھے ایک میسج آیا فیس بک پہ ہی، اس کو پتا تھا میں نے بک لکھی ہوئی ہے، تو اس نے میری آئی ڈی پہ میسج کیا کہ آپ ہیرا طارق، کیسے مطلب ہماری بات ہوئی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یار ہیرا، میں اپنا نام بتایا کہ میں یہ بات کر رہی ہوں، تو تم نے صحیح کہا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس کی تو بچپن سے ہی منگنی ہو چکی تھی، وہ تو مجھے صرف بے وقوف بنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا۔ تو کہتی ہے یار اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، اور میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بے وقوف، شادی کرو نا، کیوں نہیں کر رہی؟ ایک تو تم اپنے والدین کو دھوکہ دے چکی ہو، ایک تم اس انسان کی محبت میں گرفتار ہو جو تمہارا ہو ہی نہیں سکا، جس نے تمہیں پوچھا ہی نہیں، جس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ والدین بھی کبھی اپنی اولاد کا برا سوچتے ہیں، تم اپنے والدین
کہ کیوں نہیں مان رہی؟ وہ جس سے تمہاری شادی کرے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہی تمہارا محرم ہے، اور اسی سے محبت کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم نے مجھے بولا تھا نا کہ تم کم عمری میں شادی کری، اپنا کیریئر برباد کری، اور دیکھو میرے نصیب میں جو تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن جو تمہارا نصیب ہے اسے ریجیکٹ مت کرو۔ تم نے آلریڈی اپنا کردار کمزور کر دیا ہے، تم نے آلریڈی اپنے والدین کی عزت کو رول دیا ہے، تم نے انہیں نہیں بتایا، انہیں نہیں چھپایا، یہ الگ بات ہے، ان سے چھپایا یہ الگ بات ہے، لیکن یقین کرو اللہ کے آگے تم گناہگار ہو چکی ہو۔ کیوں اپنے والدین کی بات کو ریجیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے کہا شادی کر لو، اور یاد رکھنا اگر اس سے شادی کرو گی تو اس کو اپنے اعتبار میں لے کر ہر دل کی بات، یہ ساری بات بتانا، وہ تمہارا محرم ہی تمہارا دوست بھی ہوگا۔ لڑکی لڑکے کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، لڑکی لڑکا کبھی دوست نہیں ہو سکتے، میں نہیں مانتی اس بات کو، کبھی لڑکی لڑکا دوست نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور ہی چکر ہوتے ہیں۔ تم نے اپنا ایمان اس محبت کے چکر میں کمزور کیا ہے، جس کو ہمارا رب، ہمارا اسلام کوئی بھی نہیں مانتا، جس کو ہمارا کردار نہیں مانتا۔ تم نے اپنی عزت اس کے لیے برباد کی ہے جو تمہارے لیے بنا ہی نہیں تھا، جس نے تمہارا استعمال کیا ہے۔ تم لوگوں نے ملنا شروع کیا، ہر کام کیا، لیکن دیکھو ہمارا اللہ ایک وقت ایسا لاتا ہے کہ ہمیں سبق ملے، اور یہ خدا ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو یہی بات میں آپ سے کہوں گی، ہم اس محبت کے لیے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، ہم اس محبت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کرتے محبت اپنے اللہ سے؟ ہم کیوں نہیں کرتے محبت؟ اگر کرنی ہے، پیار کا چکر کرنا ہے، میں ایک ہی بات مانتی ہوں یار، جس کو آپ چاہتے ہو وہ بھی مرد یا عورت یا نا، وہ لڑکا لڑکی ہے نا، تو جس سے شادی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو پھر آپ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جو آپ کے اللہ نے آپ کے لیے تجویز کیا ہوا ہے، جو آپ کے اللہ نے آپ کے نصیب کے لیے لکھا ہوا ہے؟ اگر ہم جس عمر میں، یہ جو 18 19 17 کی عمر ہوتی ہے، اگر ہم اس عمر میں اپنے نصیبوں کی اچھائی کی دعائیں مانگ لینا، تو ہمیں یہ جو محبتوں کے چکر میں ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے ہم عورتیں، مردوں کا تو کام ہوتا ہے کھیلنا اور چلے جانا، ہم جو اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہوتی ہیں، اگر اس عمر میں ہم اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں نا اللہ سے، تو ہمارا رب ہمارے حصے میں وہ ساری محبتیں، وہ ساری اچھائیاں ڈال دے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ اور ہمارے والدین ہمارے لیے کبھی غلط نہیں چاہتے۔ ہم ان سے چھپ کے بھی کچھ کر لینا، یقین کریں وہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ محبت، پیار، میں اس میں سے کسی چیز کو نہیں مانتی۔ محبت کرنی ہے تو اپنے محرم سے کرو، محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، عشق کرنا ہے تو اللہ سے کرو۔ اسی میں عزت، اسی میں محبت، اسی میں وفا، اسی میں پیار، اسی میں خلوص ملے گا۔ میں یہ دنیاوی محبتوں کو نہیں مانتی۔ رشتے وہی اچھے ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ یہ حرام بندھن کچھ نہیں ہمیں دے سکتے سوائے آنسوؤں کے، سوائے رسوائی کے۔ تو خدا را ایسی محبتوں سے بچیں۔ اس کو میں محبت نہیں، میں ہوس کہتی ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو نکاح میں ہے، محبت تو اللہ سے وفا میں ہے۔